أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قابل تکریم سامعین گرامی، غفلت کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے غفلت کا مفہوم کیا ہے، غفلت کی اقسام کیا ہیں، اور پھر غفلت کس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ان چند پہلوؤں کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس موضوع کو مکمل کریں۔ غفلت کے اسباب میں سے ہم نے جو 3-4 اسباب بیان کیے تھے وہ یہ تھے: جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو انسان کا دل بھی غافل ہونے لگتا ہے، انسان کی صحبت اور انسان کی بیٹھک اگر گندی ہو، برے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو، پھر انسان کا دل بھی مردہ ہونے لگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب انسان اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، تب بھی انسان غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ چوتھا یہ تھا کہ جب انسان بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب العالمین کے سامنے آنسو بہائے اور روئے، تو وہ بہت زیادہ ہنسنے کو معمول بنا لیتا ہے اور ہنسانے کو پسند کرنے لگتا ہے۔ پانچواں سبب جہاں سے آج ہم اپنا سبق آج کا شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر لمبی امیدیں پیدا ہونے لگیں، انسان کو اپنے آنے والے سانس کے بارے میں بھی شعور اور خبر نہیں ہے کہ آئندہ میں نے سانس بھی لے پانا ہے کہ نہیں، لیکن اس نے پلاننگ جو ہے وہ کئی سالوں کی کر رکھی ہوتی ہے، اور اس کی امیدیں اور خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو ایسے کروں گا، پھر ایسے کروں گا، امیدوں پہ اس کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے زمین پر ایک مربع شکل میں چورس جو ہے وہ خط کھینچا، گول دائرہ لگا دیا، پھر اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، اور پھر اس خط کے دائیں بائیں آگے پیچھے مزید چھوٹے چھوٹے آپ نے خط کھینچے، لائنیں لگا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ جو گول دائرہ ہے یہ انسان کی موت ہے، آس پاس جتنی لائنیں لگائی گئی ہیں فرمایا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں اور خواہشات ہیں، ایک خواہش سے نکلتا ہے تو دوسری کی طرف بڑھتا ہے، دوسری سے تیسری اور چوتھی اور پانچویں کی طرف مزید خواہشات اور امیدوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ اپنی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کرتا ہے ویسے ویسے وہ گول دائرے کے قریب پہنچ جاتا ہے جو حقیقت میں اس کی موت ہے، اور موت انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ انسان کو وہ دائرہ جو ہے وہ موت کا دائرہ بڑی دور محسوس ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی امیدوں کے اندر ہی پھنسا رہتا ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ وہ اس کا دل غافل ہونے لگتا ہے، اللہ سے دور ہونے لگ جاتا ہے، دل اس کا آہستہ آہستہ مردہ ہونے لگ جاتا ہے۔ ساتواں سبب پیارے بھائیوں یہ ہے، مباحات کی کثرت جب انسان میں ہونے لگتی ہے تو انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ مباحات کیا ہے؟ ایک چیز جو انسان کی زندگی میں ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک اگر وہ رہے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن جب وہ ضرورت سے حد کراس کرتی ہے اور انسان کی وہ مجبوری بن جائے، انسان کی تمنا، خواہش اور مجبوری اور نشے کی اور دیوانگی کی کیفیت میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے، اس وقت بھی انسان کا دل غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسوۃ القلب من اربعۃ اشیاء اذا جاوزت قدر الحاجہ، انسان کی حاجات جب اپنی حد کو کراس کرتی ہیں، انسان کی ضروریات اور اس کی خواہشات جو ہیں اپنے دائرہ کار سے باہر نکلنے لگتی ہیں، تو انسان کا دل غافل ہونے لگتا ہے اور اس میں قساوت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور امام محترم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو انسان کا دل غافل کرنے میں اہم ترین سبب بنتی ہیں وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پہ الاکل والنوم والکلام والمخالطہ، ایک ہے کھانا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا، انسان کو اتنا کھانا چاہیے چند لقمے جو انسان کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں، جب انسان سانس لے سکے اور اللہ کی عبادت اور بندگی اچھے طریقے سے کر سکے، یہاں تک تو جائز ہے۔ لیکن جب کھانے کا انسان کو شوق پیدا ہو جائے، ہاں جی کدھر تھے؟ میں کھانا کھانے گیا تھا۔ رات کہاں تھے؟ فلاں شہر میں کھانا کھانے گئے تھے۔ آج کا کیا ارادہ ہے؟ آج میں نے کھانا کھانے جانا ہے۔ دور دراز کے اسفار لوگ فقط زبان کے ذائقے کے لیے اور کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ کھانا انسان کی ضرورت سے حد کراس کرتا ہے تو انسان کا دل اتنا ہی غافل ہونے لگتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی ضرورت سے زیادہ سونا شروع کر دے، بڑے لوگوں کو کہتے سنا نیند میری بہت کمزوری ہے، سوتے ہیں تو پھر سوئے رہتے ہیں، کئی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، نماز کا وقت گزر جاتا ہے، صبح سوئے ہیں شام ہو گئی ہے، شام کو سوئے ہیں صبح کے 10-11 بج رہے ہیں۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ والکلام، کئی لوگوں کو باتوں کا بڑا نشہ ہوتا ہے، باطونی قسم کے لوگ، جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی اس کا دل غافل ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان طویل الصمت، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، ضرورت کے وقت آپ بولا کرتے تھے، عموماً آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ لیکن جو آدمی کثرت سے کلام کو اپنا معمول بنا لے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہونے لگ گیا ہے۔ اور فرمایا کہ والمخالطہ، پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہلوں سے اور جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دین سے دور لے جانے والے ہیں، ان سے ملاقات، میل ملاپ، اس سے مل لیا، یہاں سے اٹھے تو اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں ہے، بس ملاقاتیں، مال افسر ہے، اس سے اٹھتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے فلاں بازار میں زینت بن جاتا ہے، اس دکان سے اٹھتا ہے تو کسی اور ٹھیلے والے کے پاس رک جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن ایسے ہی لوگوں سے ملنا ملانا۔ تو جو بندہ جیسے ہی دنیاوی بازاروں کی زینت بنتا ہے، دنیا کے بازار کائنات کی بدترین جگہ، تو جو آدمی ان کے اندر رہنے کو معمول بنا لیتا ہے، اس کا دل بھی انہی چیزوں کا دل دادا ہو جاتا ہے اور عادی ہونے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ امام محترم رحمہ اللہ نے مثال دی، فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے، آپ اس کو دوائی کھلاتے ہیں، اور جب بیمار ہوتا ہے آپ اس کو بہترین قسم کے مشروبات پیش کریں، مزیدار قسم کے پکوان اس کے سامنے رکھیں، کھانے کو جی نہیں چاہتا، کسی بھی میٹھی چیز کے اندر اس کو لذت اور شیرینی اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اندر بیماری ہے، بخار کی وجہ سے زبان پہ کرواہٹ ہے اور میٹھے سے میٹھی چیز بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ امام محترم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو آپ جتنا مرضی واز کر لیں، اس پہ واز و نصیحت بھی اثر نہیں کرتے۔ آج ہم اجتماعی طور پہ اپنا حساب لگائیں، میں بطور امام اور خطیب اور آپ بطور سامعین،
کتنے وعد ہم سن چکے ہیں، سنا چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے معمول ویسے کے ویسے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر وہ قساوت اور سختی آ چکی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ 8واں سبب دل کو غافل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کی نماز سے اعراض برتے ہوئے، جمعہ کو چھوڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ رب تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ انسان کیوں چھوڑتا ہے؟ دنیاوی مال کی وجہ سے۔ کیوں چھوڑتا ہے خطبہ جمعہ؟ کیوں لیٹ آتا ہے؟ بیوی بچوں کے فتنے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا نہ بیوی بچے کام آئیں گے۔ ایسا مال اور ایسی اولاد جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، دور کر دے۔ قرآن اسی وجہ سے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایسے مال اور ایسی اولادیں جو اللہ سے دور کر دیں، اللہ کا شکر کر کے قریب نہ آنے دیں، وہ سمجھ لے کہ تمہارے لیے یہ فتنہ اور آزمائش ہے۔ جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ پہلی اذان کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ لیکن ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مصروف رہتے ہیں، دوسری اذان ہو جاتی ہے، خطبہ جمعہ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ اس وقت پھر صابن اور کپڑے لے کے باتھ روموں کا اور غسل خانوں کا رخ کرتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جمعہ گزر جاتا ہے، پھر ہماری مساجد میں تشریف آوری ہوتی ہے، نمازوں کے بعد واعظ کیا جائے، احادیث بیان کیا جائے۔ ہماری اکثریت بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتی، دینی پروگراموں کے اندر آنے کو پسند ہی نہیں کرتی۔ دعوت نامے دیں، فون کالز کریں، باقاعدہ جا کے ملاقات کریں، پروگراموں کے اندر آتے نہیں ہیں۔ مجبوراً دینی حلقہ جات کے اندر لوگوں کو پروگراموں کے اندر لکھوانا پڑتا ہے کہ کھانے کا اہتمام ہوگا، پھر جا کے 4 جی اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ قرآن حدیث کو سننے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اور دنیا کے معاملات کے اندر ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، رب تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے گفتگو نہ کیا کریں۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ القلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ گفتگو کرنے کو معمول بنا لیتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، جب سوتا ہے تب زبان بند ہوتی ہے، جاگتا ہو تو زبان منہ میں نہیں جاتی، بولتا ہی رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ محروم اور دور وہ لوگ کیے جائیں گے جن کے دل سیاہ ہوں گے، اور بدبخت قسم کے لوگ جن کے دل سخت ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون رجال من امتی، ان قریب میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے، یاکلون الوان الطعام، جو رنگ برنگے کھانے کھائیں گے، ویشربون الوان الشراب، ضرورت سے زائد رنگ برنگے مشروبات کا استعمال کریں گے، ویلبسون الوان الثیاب، اور ضرورت سے زائد مہنگے ترین اور فضول خرچیاں کرتے ہوئے بہترین قسم کے لباس پہنیں گے۔ بہتر لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن فضول خرچی کی حد کو جو چھوتا ہو اور جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان اس طرح کے اپنے شوق پورے کرتا ہے۔ پاس میں پڑوس میں رشتہ دار اور پڑوسی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ان کی کوئی خبرگیری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، ایسے لوگ آئیں گے جو منہ پھلا پھلا کے باتیں کریں گے، تکبر سے منہ پھلائیں گے اور لوگوں پہ داغ جمانے کی کوشش کریں گے۔ اولئک شرار امتی، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔
رب تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔ جب غفلت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی کچھ علامات انسانی زندگی پر نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ ان علامات کو سننے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کی ہمیں محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی علامت یہ کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے، دل کے اندر کساوت اور بدبختی ڈیرے ڈال لیتی، نیکی اور بدی کی پہچان سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، بعض بدبخت ایسے بھی آئیں گے جو نیکی کو نیکی نہیں پہچان سکیں گے اور برائی کو برائی خیال نہیں کریں گے، جو جی میں آئے گا کرتے چلے جائیں گے، حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، نیکی اور بدی کی پہچان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان دینی مجالس سے رفتہ رفتہ دور ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہو جائے، انسان بڑے سے بڑے بلنڈر کرتے ہوئے بھی گھبراتا نہیں ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، رمضان آئے گا روزے رکھیں گے معافی مل جائے گی، نمازیں پڑھیں گے، حج جمعہ کریں گے، عمرہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت کی امید لے کر یہ بدبخت گناہ کرتا جاتا ہے، گناہوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے اور مرتد ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق آدمی کا حال یہ ہے کہ جب بہت بڑا بلنڈر بھی کرتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ ہلاتا ہے مکھی اڑ جائے گی۔ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کو بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا، لیکن مومن آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کو بار بار اکساتا رہتا ہے، اس کو برانگیختہ کرتا ہے کہ اللہ کی تم نے معصیت اور نافرمانی کی ہے، فوراً اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جاؤ۔ فرمایا کہ مومن آدمی کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے اس قدر ڈرنے لگتا ہے، ایسی اللہ سے خوف کھاتا ہے جیسے کسی بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور کسی بھی وقت وہ پہاڑ اوپر سے گرے گا اور اس کو کچل کے رکھ دے گا، ایسا خوف اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ غفلت کی ایک تیسری علامت پیارے بھائیو یہ ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہونے لگتا ہے، انسان عبادات میں سستی اور کاہلی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے یہ منافقوں کا حال بیان کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کوئی خشوع خضوع نہیں، کوئی ذوق شوق نہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، بڑی بیماری کی حالت میں اور بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کہ کب سلام پھرے، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، فوراً مسجد سے نکلوں اور میری جان کو سکون آ جائے۔ یہ سستی اور کاہلی کی کیفیت نماز کے وقت جس بندے کو طاری ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے کیونکہ اس کا ایمان نفاق کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ اور ایک اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے، علامت یہ ہے کہ وقت کا ضیاع، وقت انسان کا ضائع ہو رہا ہے، خود کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، الصحت والفراغ، صحت تندرستی اللہ نے دی، حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ عبادات کی جائیں، اللہ سے توبہ تائب ہوا جائے، اپنی آخرت کے لیے سامان کیا جائے۔ وقت اگر فارغ مل گیا ہے، گھر میں ہیں، دکان پہ ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں، توبہ اور استغفار کرنے لگ جائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آئیں، بہتر اور افضل یہی ہے، لیکن آپ جہاں بھی ہیں کسی بھی جائز اور پاک جگہ پہ موجود ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ کہ ہماری زندگی کے اندر مسائل نہیں ہیں، کہ ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریاں نہیں ہیں، ہم کس قدر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں،
اگر دعا کی توفیق بھی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا سکیں۔ پیارے بھائیوں، غفلت کے نقصانات کیا ہیں؟ جب یہ غفلت انسان میں آ جاتی ہے تو اس کے کیا کیا خطرات لاحق ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ایسے بدبخت کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے لوگ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی جہنم کے لیے خاص کر رکھے۔ وہ ایسے بدبخت ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل دماغ دیے ہیں لیکن حق بات کو سمجھنا سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی ہیں حرام تو بڑی ٹکا ٹکا کے دیکھتے ہیں، ساری رات بھی حرام دیکھنے بیٹھ جائے نیند نہیں آتی، موبائل منہ پہ گرتا رہے ساری رات گن دیکھتے رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، کوئی نیند کا خمار نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی قرآن کا کہہ دیا جائے جمائیاں آنے لگتی ہیں، قرآن کلاس ہوتی ہے مسجد میں 5 منٹ بیٹھ جایا کریں، اور نہیں جی بہت مجھے مصروفیت ہے۔ کیا مصروفیت ہے؟ ویلے مصروف۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے ہیں حق بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ ہیں جو اپنی عادات میں جانوروں جیسے ہو چکے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ حقیقت میں غافل لوگوں کی پہچان ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں متى رأيت القلب قد ترحل عنه حب الله والاستعداد باللقاء، جب آپ اپنے دل میں جھانکیں اور آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو چکی، آپ کے دل میں اللہ کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں رہا۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے دیکھے کہ کوئی آدمی کتنا شوق رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا، اور اس کے لیے کس قدر وہ محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تیاری نہ کرنا، کوشش نہ کرنا، یہ منافقت ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں وَحَلَّ بِهِ حُبُّ الْأَخْلَاقِ حُبُّ الْمَخْلُوقِ وَالرِّضَا بِهِ، جس آدمی کے دل سے اللہ کی محبت اور ملاقات کا شوق جا چکا، مخلوق کی محبت، دنیا کی محبت آ چکی ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یقین کر لے انہو قد خسف بی، جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو وہ روشنی سے اور نور سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے بندے کا دل بھی گرہن زدہ ہو چکا ہے، اس پر بھی حق بات اثر نہیں کرے گی۔ تیسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، قابل مذمت لوگ ہیں۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن غافل لوگ اللہ کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو وہاں پر اپنی زندگی پر حسرت اور ندامت کریں گے۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا اس کا نقصان یہ بیان کیا ہے کہ دعا کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی، دعائیں کرتا بھی ہے لیکن دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر 2835 نمبر، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ، غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ غفلت ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات ایسے ہیں کہ انسان اپنی اخروی زندگی کے اندر بربادیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پیارے بھائیو، 8واں نقصان یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، کفار کی عادت ہے۔ میں دلائل ذکر نہیں کر رہا، وقت بہت کم ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ غفلت آ جاتی یا کم از کم ہم سب اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ غفلت بڑی کبھی بیماری
اب اگر ہم اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ حل کیا ہے؟ دلائل کے بغیر مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کی جائے اور پیروی کر لی جائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو صرف رٹنا نہیں ہے، اس میں غور و فکر بھی کریں، تدبر بھی کریں، ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُوهَا۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ کئی ہمارے معزز احباب ہیں جو نماز کے لیے آتے ہیں، کئی آتے ہیں، کبھی کبھار سستی غفلت ہو جاتی، میسج کرتے ہیں، بعض احباب اس کے بعد روٹین بنا لیتے ہیں، اور بعض ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میسج کریں تو پھر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ امید ہے کہ سبھی احباب اپنی اصلاح فرمائیں گے۔ نمازوں کے اہتمام کرنا بھی غفلت سے بہت بڑی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور پانچواں علاج یہ ہے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس سے دلوں پہ لگے ہوئے زنگ اتر جاتے ہیں۔ اور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَمَنْ قَامَ بِعَشْرِ آیَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ جو بندہ کم از کم 10 آیات کے ساتھ تہجد پڑھ لیتا ہے، قیام کرتا ہے، غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ نفلی روزے رکھیں، توبہ اور استغفار اور دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو چیز آپ کے غفلت والے ماحول کا سبب بن رہی ہے، اس ماحول کو چھوڑ دیں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں، ایسے تعلقات اور روابط کو ختم کر دیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی اپنے اندر پیدا کریں۔ اور 11واں علاج جو اہم ترین ہے، کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھیں۔ بڑی جلدی مر جانا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ سفید بال آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ سفید بال موت کا پیغام ہوتے ہیں، یہاں پر تو نوجوانوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھیں۔ اور 13واں علاج پیارے بھائیو، 12واں یہ ہے کہ قبر اور اس کے اندھیروں کو یاد رکھیں۔ جو آدمی آج دنیا کی رعنائیوں کے اندر اور روشنیوں میں بڑا گما ہوا ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کل کو مر کے قبر کی گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر بھی جانا ہے۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔